قابیل عورت کے حسن پر فدا ہوا، اور حسن پرستی انتہائی خطرناک عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بچھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں سگی بہن سے نکاح جائز تھا، جبکہ ہماری شریعت میں حرام ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں۔ میرے پیارے ناظرین، جب کوئی ناحق قتل کے ارادے سے حملہ کرے تو اس وقت جان بچانے کے لیے مزاحمت اور دفاع کرنا واجب ہے، لیکن دھمکی ملنے پر حابیل نے کہا، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ ناظرین، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قتل کے وقت حابیل نے مزاحمت سے انکار کر دیا تھا، اور یہ حکم شرع کے خلاف ہے۔ ناظرین، مفسرین نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں کہ حابیل کا یہ کلام وعظ نصیحت کے طور پر تھا، تاکہ قابیل کے دل میں ناحق قتل کی قباحت بیٹھ جائے اور وہ قتل سے باز رہے۔ دوسری بات، حابیل نے اپنے دفاع کے لیے ہاتھ بڑھانے کی نفی نہیں کی، بلکہ قتل کرنے کی غرض سے ہاتھ بڑھانے کی نفی کی تھی۔ میرے پیارے ناظرین، ندامت توبہ میں داخل ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، الندم توبۃ، ندامت توبہ ہے۔ لہذا جب قابیل نے اظہار ندامت کیا تو وہ توبہ کرنے والوں میں سے ہو گیا، پھر اس کی توبہ کیوں قبول نہ کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ندامت توبہ میں داخل ہے جو گناہ پر ہوا، اور قابیل کی ندامت اپنے گناہ قتل پر نہ تھی، بلکہ اس پر تھی کہ دفن کا طریقہ کوے سے کیوں معلوم ہوا، خود اس کے اپنے ذہن میں یہ طریقہ کیوں نہ آیا۔ میرے پیارے ناظرین، گناہ ایجاد کرنا گناہ کرنے سے بھی زیادہ برا اور نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ کرنے کی صورت میں اپنے ہی گناہ کی سزا ملے گی، جبکہ گناہ ایجاد کرنے کی صورت میں اپنے گناہ کے ساتھ ساتھ بعد میں ارتکاب کرنے والے تمام افراد کا گناہ بھی کھاتے میں آئے گا، اور یوں اس کے گناہوں کا میٹر مسلسل چلتا ہی رہے گا، اگرچہ دوسروں کو بھی ارتکاب گناہ کی سزا ملے گی۔ ناظرین، قابیل کے افعال بد سے ظاہر ہوا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے پر ابھارنے اور فتنہ فساد کا ایک بہت بڑا سبب ناجائز عشق مزاجی ہے، جس میں آج کل لوگ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر اور پردے کے اسلامی احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے دھڑا دھڑ مبتلا ہو رہے، جس کی وجہ سے قتل و غارت کا بازار بھی گرم رہتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، قابیل عورت کے حسن پر فدا ہوا، اور حسن پرستی انتہائی خطرناک عمل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بچھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ سامعین، قابیل نے نفسانی خواہش اور شہوت کے تقاضوں پر عمل کیا اور اس کی تکمیل کے لیے شرعی حدود کو پامال کیا۔ ایسی شہوت و خواہش تباہ کن ہے اور اسے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے، جس کا بہت مفید طریقہ نگاہ دل کی حفاظت اور روزوں کی کثرت ہے۔ میرے پیارے ناظرین، قابیل نے قتل کی دھمکی دے کر اپنے بھائی کو ڈرایا اور اسے دہشت زدہ کیا، اور یہ چیز حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو دہشت زدہ کرے۔ سامعین، قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا۔ حدیث پاک میں ہے، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا اور اس پر خوش ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ ہی کوئی نفل قبول فرمائے گا۔ میرے پیارے ناظرین، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔